والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین والطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ وقال اللہ مقام الآخر الا ان اولیاؤہ الا المتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المعین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غوث اعظم بمن بی سر و ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ امام مددے بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکشتارا تو کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی وہ جو نہ تھی تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے، اور خود ہی کو کر اتنا بلند ہر تقدیر سے پہلے، خود ہی کو کر اتنا بلند ہر تقدیر سے پہلے، خدا خود بندے سے پوچھے بول تیری رضا کیا ہے، بول تیری رضا کیا ہے۔ اور جب طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ آئیے نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ اشعار آپ حضرات کی سماعتوں کے دہلیز تک پہنچا رہے ہیں، ملاحظہ کریں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، وہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، کہ وہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور میں تو مالک کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، وہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔
حضرات، قرآن مقدس کی بڑی مشہور اور معروف آیت ہے. جس قرآن کی آیت میں، جس قرآن کے حصے میں، جس قرآن کے مقام پر اللہ نے ولی اللہ کی تعریف و توصیف بیان فرمایا. ولی کس کو کہا جاتا ہے؟ ولی کی حیثیت کیا ہے؟ ولی کا مقام کیا ہے؟ ولی کا مرتبہ کیا ہے؟ ولی کا جاہ و جلال کیا ہے؟ ولی کا اسٹیٹس کیا ہے؟ جب آپ تاریخ کا جائزہ لیں گے، تاریخ کا مطالعہ کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا. آپ کے ذہن و فکر سے، آپ کے ماتھے کی آنکھوں سے وہ انداز، وہ زندگی، وہ سیرت جب گزرے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ولی کہتے کسے ہیں، ولی کا مقام کیا ہے، ولی کا پاور کیا ہے، ولی کی طاقت کیا ہوتی ہے. اللہ اکبر. جسے ہم اور آپ ولی کہتے ہیں، قرآن نے اس کو بیان کیا. خبردار خبردار، ولی وہ ہوتا ہے جسے کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، جسے کسی چیز کا غم نہیں ہوتا، کسی چیز کا حزن نہیں ہوتا. ولی کی ذات وہ ہوتی ہے، ہر خوف سے پاک و صاف اللہ نے ان کو بنایا. اللہ اکبر. دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہو، کوئی خوف نہیں ہے. بھوک کی شدت کا سامنا کرنا ہو، کوئی خوف نہیں ہے. اللہ اکبر. اپنے تو اپنے اور غیر کے حوالے سے بھی ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا. اللہ اکبر. آج ہم اور آپ خوش نصیب ہے جو ولی اللہ کے مزارات پہ جاتے ہیں، ولی کے نام پر نظر و نیاز کرتے ہیں، ولی کے عرس پر ہم خوشی کا اہتمام کرتے ہیں. اہتمام ہونا بھی چاہیے، اہتمام کرنا بھی چاہیے. اللہ اکبر. کیوں؟ قرآن خود کہتا ہے جب کائنات میں، دنیا میں کوئی کام نہ آئے گا، کوئی ساتھ نہ دے گا، بھائی تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا، بہن تمہارا ساتھ چھوڑ دے گی، اور دوست تمہارے ساتھ چھوڑ دیں گے، باپ تمہارے ساتھ چھوڑ دیں گے، بہنیں تمہارے ساتھ چھوڑ دے گی، تمہارے رشتہ دار تم سے الگ ہو جائیں گے، تم سے جدا ہو جائیں گے، وہ تمہارے ساتھ چھوڑ دیں گے. اللہ اکبر. ایسے مقام پر، ایسی جگہ جہاں کوئی کام نہ آئے، نہ باپ کام آئے، نہ دوست کام آئے، نہ رشتہ دار کام آئے، نہ دنیا دار کام آئے، کوئی کام نہ آئے، ایسے مقام پر، ایسی جگہ آپ کے لیے اللہ کی ولی کام آئیں گے. اللہ کے ولی آپ کی سفارش کریں گے. وہ کیسے؟ قرآن کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون. کوئی کام نہیں آئیں گے، متقی کام آئیں گے، پرہیزگار کام آئیں گے، ایمان والے کام آئیں گے. ایمان والے کون ہیں؟ پرہیزگار کون ہے؟ متقی کون ہے؟ قرآن کے اوراق کو پلٹو، قرآن بتاتا ہوا نظر آتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون. اولیاء کی جماعت بلکہ متقی کی جماعت، تقوی طہارت والی کی جماعت کوئی اور نہیں ہے، وہی ہے جسے ہم آپ ولی کے نام سے موسوم کرتے ہیں، ولی کے نام سے جانتے ہیں. یہی لوگ متقی ہیں، یہی لوگ تقوی و طہارت والے ہیں، یہی لوگ پرہیزگار والے ہیں. جب کوئی تمہارے کام نہ آئیں گے، پوری دنیا والے تم سے روٹھ جائیں گے، تم سے جدا ہو جائیں گے، کوئی کام نہ آئے گا، تمہارے قبر میں اللہ کے ولی کام آئے گا. یہ ولی کا پاور ہوتا ہے، یہ ولی کا طاقت، ولی کا یہ اسٹیٹس ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اپنی عطا سے ولی کو شان دے رکھا ہے، ولی کو مقام دے رکھا ہے کہ ولی زمین پر بیٹھے بیٹھے عرش اعظم کا مطالعہ کر سکتا ہے. ولی زمین پر بیٹھے بیٹھے کائنات کا سیر کر سکتا ہے. ولی اگر اپنے مرید کو چاہے، جہاں چاہے وہاں سیر کرا سکتا ہے. اگر اپنے مرید کو چاہے
تو خانہ کعبہ کا دیدار کرا سکتا ہے، اگر اپنے مرید کو چاہے تو وہ مدینہ المنورہ شریف کا زیارت بھی کرا سکتا ہے۔ یہ ولی کا مقام ہوتا ہے، ولی کا پاور ہوتا ہے۔ تبھی تو ہم غریب نواز کو جانتے ہیں، غریب نواز کے نام سے ہم ایثار ثواب کرتے ہیں۔ ہم تبھی تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے نام سے ایثار ثواب کرتے ہیں، ان کے نام سے کنڈے کا نیاز کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ کتنی برکتیں ہیں، کتنی رحمتیں ہیں۔ جب ہم ولی اللہ کو مانتے ہیں، اس کے بعد ہم سادات کو مانتے ہیں۔ حضور کے گھرانے میں سے حضور کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، حضور کے جو خاندان کے لوگ ہیں، وہ وہی لوگ ہیں جن کو امام جعفر صادق کہتے ہیں، جن کو موسیٰ کاظم کہتے ہیں، جن کو علی رضا کہتے ہیں، جن کو امام تقی کہتے ہیں، جن کو امام جواد کہتے ہیں، جن کو امام حسن عسکری کہتے ہیں۔ یہ نبی کے گھر والے ہیں، نبی کے خاندان والے ہیں، یہ اہل بیت ہیں، جن کی محبت کو، جن کے عشق کو، جن کی چاہت کو اللہ نے ہم پر اور آپ پر واجب قرار دے رکھا ہے۔ اللہ اکبر! اٹھاؤ قرآن بولتا ہوا نظر آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کچھ اجرت طلب نہیں کرتا، کچھ نہیں مانگتا۔ اگر کچھ طلب کرتا ہوں، کچھ مانگتا ہوں تو بس میرے گھر والوں کی محبت، میرے اہل بیت کی محبت اپنے دلوں میں بسائے رکھنا۔ جب اہل بیت کی محبت اپنے دلوں میں بسا لو گے، اپنے دلوں میں سجا لو گے، تمہاری زندگی بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ تم یہاں بھی کامیاب رہو گے، قبر میں بھی کامیاب رہو گے، میدان محشر میں بھی کامیاب رہو گے، یہاں تک کہ کامیابی کی سرٹیفکیٹ تمہیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا اور تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، فیضان امام اہل سنت زندہ باد۔ ولی اللہ یہ ہمارے دنیا میں بھی کام آتے ہیں، آخرت میں بھی کام آتے ہیں، اور سادات نبی کے گھر والے اہل بیت یہ بھی ہمارے دنیا میں بھی کام آتے ہیں، آخرت میں بھی کام آتے ہیں۔ اللہ اکبر! ذرا غور فرمائے، ذرا توجہ کریں آپ کہ جسے ہم اور آپ پنجتن پاک کے نام سے موسوم کرتے ہیں، پنجتن پاک کہتے ہیں، وہ کون ذات ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ تو حدیث کے اوراق اٹھاؤ، حدیث کے صفحات اٹھاؤ تو آپ کو پتا چلے گا۔ حدیث کہتی ہے وہ ذات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ نقیہ زکیہ تقیہ رقیہ حضرت فاطمہ زہرا عالمہ خیر معلمہ سلام اللہ علیہا کی وہ ذات گرامی ہے، حضرت فاطمہ کی ذات ہے، اور حضرت خیبر شکن مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ہے، اور حضرت امام حسن مصطفیٰ اور حضرت امام حسین شہید اعظم کی ذات گرامی ہے۔ یہ چار تن اور حضور نبی کائنات، روح موجودات، فخر دو عالم، آقا نامدار، حضور سرور خوبا، وجہ کن فقا، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ ذات گرامی ہے۔ ان پانچ تن کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کون؟ حضرت فاطمہ الزہرا، دوسرے نمبر حضرت مولا کائنات حضرت علی، تیسرے حضرت امام حسن، چوتھے امام حضرت حسین شہید اعظم جن کو کہتے ہیں، اور پانچویں حضور علیہ السلام، حضور علیہ السلام کی ذات گرامی۔ پانچ کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے۔ مولا تعالی ہمیں اور آپ سب کو ان ساری باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اولیاء کرام کی محبت، سادات کی محبت اور اہل بیت کی محبت اللہ تعالی ہم پر جب دنیا میں رکھے تو ان کی محبت کے ساتھ دنیا میں زندہ رکھے،
جب دنیا سے اٹھائے ان کی محبت کے ساتھ دنیا سے اٹھائے، ان کی محبت کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔